نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی، دور و دراز علاقہ سے لوگ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے زیارت کے لیے آیا کرتے تو ان کو یہ باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، وہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرشتہ جبرائیل میرے پاس خدا کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے۔ یہ باتیں مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 3 سال پہلے بتوں کی عبادت سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنے عقل کے زور پر پتھر کی مورتوں کی پرستش سے وہ بیزاری کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب یہ باتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے اپنے بھائی کو کہا کہ مکہ جائیں، اہل مکہ سے معلومات کر کے آئیں کہ وہ شخص کون ہے، کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ کون ہے، کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہدایت کا سب سے پہلے سرچشمہ یہی ہے۔ ہدایت کے متلاشیوں کو ہر جگہ جا کر ماتھا نہیں ٹکانا چاہیے، ہر جگہ جا کر ہر کسی کے دست بوسی کرنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے تعلیمات کو، ان کے عقائد اور افکار سے انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کسی کے گلے میں منکوں کا ہاتھ ڈال دیا، بڑا کامل پہنچا ہوا سرکار ہے جی، نہ اسے نماز کی فکر، نہ روزے کی، نہ کلمے کا پتہ، نہ شریعت، نہ قرآن کا، لیکن وہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہمارے عام لوگ 2-4 منکے دیکھ لیے، لمبے بال دیکھ لیا، انگلیوں میں انگوٹھیاں دیکھ لی، 2-4 لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھ لیا، یہ بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کو جب اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے اس نے تحقیقات کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تحقیق کر لیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، اس کا کردار اخلاق کس طرح کا ہے۔ اس کے بھائی مکہ آ کر بیت اللہ شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں سنی، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو باطل کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور باطل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لات کی عبادت نہ کرو، منات کی عبادت نہ کرو، عزا کی عبادت نہ کرو، یغوث کی عبادت نہ کرو، یہ سارے پتھر کی مورتیں بے بس ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوا نہ کھیلو، وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کا کاروبار بند کرو، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ اچھا، یہ معلومات کرنے کے بعد جب وہ اپنے علاقہ جا کر اپنے بھائی ابو ذر سے اس کا ذکر کیا، ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں جا کر خود ملنا چاہتا ہوں، چونکہ جو باتیں آپ نے ان سے سن کر یہاں مجھے بتا رہے ہیں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہے،
کوئی اونچی شخصیت ہے، اونچا مقام رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، اور یہ معبودان باطل کی پوجا پاٹ سے منع کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہہ دو نا سبحان اللہ، بیت اللہ شریف میں آئے، حالات بڑے ناسازگار تھے، کفار قریش رسول کریم سے سخت ناراض تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادتیاں کرتے اور انہیں بھی زد و کوب کرتے، ان پر تشدد کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری آئے اس خیال سے کہ اگر میں اپنے آنے کا مقصد لوگوں سے کہوں کہ میں محمد سے ملنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ لوگ مجھے صحیح راستہ نہ دکھائیں، ممکن ہے لوگ مجھے اذیت اور تکلیف دیں، اب میں خود جائزہ لوں گا بغیر کسی سے پوچھ گچھ کے، کوئی راستہ مل جائے گا۔ پورا دن وہ بیت اللہ شریف کے مطاف کے حدود میں گزارا۔ مغرب کے بعد آج کی طرح آبادی نہیں تھی بڑی، اس طرح کے کم کمیں بجلیاں روشنی کچھ بھی نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، بیت اللہ شریف کا وہ پورا ایریا خالی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہیں تنہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پردیسی ہے، آپ نے اسے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ اس شہر کے نہیں ہیں، آپ دور سے آئے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میرے ساتھ چلیں۔ اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، مہمان نوازی کی، کہہ دو نا سبحان اللہ، بہترین بستر لگا دیا، اپنے اس معزز مہمان کو آرام کرایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس سے نام پوچھا، نہ اس سے علاقہ پوچھا، نہ اس سے آنے کا مقصد پوچھا۔ آنے والے مسافر نے بھی اس ڈر سے مبادا کہیں یہ بھی شاید مخالفین میں سے نہ ہو، ان سے اگر میں ذکر کروں تو یہ جو مجھے مہمان نوازی کا شرف ملا ہے شاید یہ نہ ملے، مجھے تکلیف اور اذیت ملے، اس وجہ سے انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ صبح کے وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر پھر بیت اللہ شریف آ گئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مطاف میں بیٹھا رہا، لوگ آتے گئے، زیارتیں کرتے گئے۔ اس بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی کس بت کو پوج رہا ہے، کوئی کس کے سامنے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، کوئی کس اپنے طریقہ کار سے، وہ طواف کا رسم و رواج تھا عرب میں، اس کو اپنا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر مغرب تک وہاں بیٹھا رہا، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے گزرے، دیکھا یہ وہی مسافر ہے جس کی میں نے رات مہمان نوازی کی تھی، شاید اس کا کام نہیں ہوا ہوگا، چلیں آج بھی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اسی طرح کھانا کھلایا، اسی طرح آرام کے لیے بستر بچھا کے دیا، لیکن حال احوال ایک دوسرے سے معلوم نہیں کیے، نہ حضرت علی نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے کچھ ذکر کیا۔ پھر صبح ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں آئے، اسی طرح معمول کے مطابق اللہ رب العالمین کی تلاش میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی راستہ نکل آئے گا، مجھے محمد عربی سے ملاقات ہوگی، میں اپنے آنے کا ذکر کر لوں گا، لیکن ابھی پوچھنے کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر تیسری رات حضرت علی شیر خدا نے اس کو اپنے گھر لے گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد شیر خدا نے ان سے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا قبیلہ غفار کا ایک فرد ہوں، ابو ذر میرا نام ہے، یہاں حرم شریف کی زیارت کے لیے آئے ہو یا کسی سے ملنا ہے، کاروبار تجارت کے سلسلے میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ سے اپنے آنے کا
مقصد تو بتا دوں گا، ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یقین دلائیں، حلف اٹھائیں کہ آپ مجھے میری بات سننے کے بعد تکلیف تو نہیں دیں گے اور مجھے سیدھی بات بتائیں گے، صحیح راستہ دکھائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، کسی قسم کی آپ کو اذیت نہیں ہے، جو بھی آپ کے آنے کا مقصد ہے بتا دیجئے۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرے بھائی نے ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات کا مجھ سے ذکر کیا، میں اپنے علاقے سے چل کے آیا ہوں، میں اس کی زیارت کروں، اگر نبی ہے تو کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مبارک ہو، تو صحیح جگہ پہ پہنچا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آج رکیں، رات آپ یہاں آرام کریں، کل جو ہے میں تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروا دوں گا، آپ کو وہاں شرف ملاقات سے مشرف کروا دوں گا۔ آج کی رات ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں۔ وہ رات حضرت ابو ذر غفاری نے گزار لی۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانا تھا اور حالات بڑے ناسازگار تھے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، آنے جانے والوں پر زدوکوب اور تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن بالکل قریب نہیں چلیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں نے اگر کسی شخص کو آمنے سامنے آتا ہوا دیکھا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کی یا کسی اور وجہ سے میں رک جاؤں گا، آپ میری وجہ سے نہ رکیں، آپ آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ پیچھے والا اس کا ساتھی نہیں ہے، پیچھے والا اس کے ساتھ نہیں جا رہا، تاکہ اسی طرح میں تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھ اسی طرح آگے حضرت علی شیر خدا جا رہے ہیں، پیچھے یہ مسافر پردیسی جا رہا ہے۔ جہاں دیکھا حضرت علی کوئی نوجوان آ رہا ہے، کوئی مکہ قریش کا کوئی رئیس وڈیرہ کوئی باشندہ آ رہا ہے، آپ کسی بہانے سے رک جاتے تھے، جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے یا ویسے کسی قضاء حاجت کے بہانے سے آپ ایک طرف ہو جاتے تھے تو وہ چلتا ہوا مسافر اپنا راستہ لے کر آگے بڑھتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخفی جگہ پر پناہ گزین تھے اور کسی کو علم نہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس کے پاس ہے۔ وہاں اسے لے کر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی تعلیم دی۔ ایک یہ کہا کہ ابو ذر، حق اور سچ کو کبھی ترک نہ کرنا، اگر سچ کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، سچ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سچ اگر کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کی کڑواہٹ سے بیزار نہیں ہونا ہے۔ یعنی تکالیف ہیں، سچ بولنے پر بہت سارے لوگ آپ کو اذیت بھی دیں گے، تکلیف بھی دیں گے، لیکن آپ حق اور سچ کو نہ چھوڑنا۔ رزق حلال اپنانے کا بھی درس دے دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے تیسری بات یہ کی کہ اب تو مکہ میں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد تو کسی سے بھی ذکر نہ کرنا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مبادا کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے حامی بھر لی کہ میں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی میں حرم میں آیا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب میرا یہ کلمہ پڑھنا تھا اونچی آواز میں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو وہ ڈنڈا مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے تو وہ جوتا مار رہا ہے،
اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا، یعنی مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا، اور ان مارنے والوں کو سخت لہجے میں روکا کہ آپ کس کو مار رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ قبیلہ غفار سے آیا ہوا ایک فرد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ شام کی طرف تمہارا تجارت کا مسئلہ ہے، جس راستے سے تم جا رہے ہو اسی راستے پر یہ قبیلہ آباد ہے، شام کی طرف جس راستے سے تمہارا گزر ہوتا ہے اس قبیلے سے وہاں اسی راستے پر اس کا قبیلہ ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو تم شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں نہیں جا پاؤ گے، چونکہ عرب میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے، کبھی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کے کسی بھی فرد کے ساتھ اذیت ہو، قبائل کا بڑا اتحاد ہوا کرتا تھا، صرف قبیلے کی بنا پر، قریبی رشتہ دور کی بات ہے کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے اور فلاں قبیلے نے اس کو مار دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ صدیاں تک لڑتے تھے، یہ بڑا مسئلہ تھا عرب میں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے، اور جب تجارت کے لیے شام کی طرف جاؤ گے تو سلامتی کے ساتھ تم وہاں اس راستے سے گزر نہ پاؤ گے۔ لوگوں نے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں گیا، زمزم کے کنویں سے پانی نکالا، میرے جسم سے کچھ خون بہہ رہا تھا، میں نے اسے دھویا، کچھ پیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آپ کسی سے اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں، آپ نے کیا تو یہ وہ جذبہ ہے، وہ وجد ہے جو طاری ہوتا ہے، وہ وجد کے عالم میں پھر اسے رہا نہ گیا، رک نہ گیا، اور وہ اس نے راہ عزیمت کو اختیار کر کے کہہ دیا۔ پھر دوبارہ آ کر اس نے اسی طرح کا کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے آپ کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہی جملے کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری کو بچایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کی طرف جانے کا عزم کیا، تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کروں گا، اور وہ قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہوں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے زاہد، متقی اور پارسا تھے کہ آپ کے اس تعلیمات سے آپ کے آدھے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو غفار کا آدھا جو حصہ حضرت ابو ذر غفاری کے کہنے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کو ایک قوت اور فتح ملی۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اول المومنین میں شامل ہیں، یعنی جس وقت مسلمانوں کی تعداد ابھی 40 نہیں ہوئی ہے اس میں یہ شامل ہے۔